کیا مرشد کے بغیر اللہ ملتا ہے؟ یہ اصل میں ایک بہت زبردست سوال ہے، اور اس سوال کو بہت سارے لوگ بہت سارے جماعتیں اور لوگ اور گروپ جو ہے کچھ الگ الگ رائے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ مرشد کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے، یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب راستے پہ چلنے والا یا چلانے والا۔ دیکھیے، جیسے کمپنی کو چلانے کے لیے ایک مینیجر کی ضرورت ہوتی ہے، تو ویسے ہی ایک گروپ کو چلانے کے لیے بھی مینیجر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب کبھی کسی قافلے کو بھیجتے تو اس میں سے ایک کو امیر بنا کر بھیجتے، اور اللہ کے رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وہ خود بھی ایک امیر تھے، تو ان کی اپنی عمارت تھی اور اس کے عمارت کے تحت وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو مرشد ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ مرشد کے بغیر اللہ نہیں ملتا ہے، کیونکہ سارا نظام جو ہے ایک کمپنی کی طرح نظام چلانے سے نظام چلتا ہے۔ تو اسی طرح بھی ایک کمپنی ہے جس کا ایک مینیجر ہے جس کو ہم امام کہتے ہیں، اور اسی کو عربی کی اصطلاحات میں مرشد کہتے ہیں۔ تو اب یہ مرشد ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، مرشد کا مطلب اور اس کا فزیکل کام کو ہی چینج کر دیا ہے۔ دیکھیں، مرشد کا فزیکل کام یہ ہے کہ سب کو اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگائے اور سب کو اللہ کے رسول کی اطاعت والا بنائے، اور خود بھی بنے اور دوسروں کو بھی بنائے۔ لیکن اب یہاں پر لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اس مرشد کے لفظ کو اپنی جماعت کو آگے کرنے کے لیے کر دیا ہے کہ دوسروں کی جماعت کے مرشد جو ہے وہ مرشد نہیں ہے، بس ہماری جماعت کے مرشد جو ہے وہ مرشد ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ہماری جماعت میں مرشدی کرتے ہو تو قابل قبول ہے، اگر دوسری جماعت میں مرشدی کرتے ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب کے لوگوں نے اس کو اس طرح بنایا ہوا ہے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس طرح کے بنانے کو بالکل سراسر غلط ہے، اور بالکل کیا کہتے ہیں، ایک طریقے سے لوگوں کو الو بنانا ہے۔